باب الزکاۃ من الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص کرنے والے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ، اور وہ قائم کریں نماز، ویؤتوا الزکاۃ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وذالک، اور یہ ہے دین القیمہ، پکا دین، مضبوط دین. امام بخاری باب کیا باندھتے ہیں؟ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے لیے دلیل کیا لاتے ہیں؟ یہ آیت کہ اہل کتاب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرے، اور اس کے اندر کیا علامتیں ہیں، یہ طریقے ہیں عبادت کے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اور جو نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے اسی کا دین اصل میں پکا دین ہے، وہی پکا دیندار کہہ لیں آپ. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نجد کے علاقے سے آیا. نجد عربی میں بلند جگہ کو کہتے ہیں، بلندی کو. یہاں وہ علاقہ مراد ہے جو تہامہ سے شروع ہو کر عراق تک جاتا ہے، یعنی اس علاقے کا جہاں آج کل ریاض وغیرہ ہے. سائر الرأس، بکھرے بالوں والا، پریشان سر. یسمع، سنی جاتی تھی، دویو صوتہ، اس کی آواز کی بھن بھن، دویو بھن بھناہٹ. ولا یفقہ، اور نہیں سمجھی جاتی تھی اس کی بات، ما یقول، جو وہ کہہ رہا تھا. یعنی ایک دوسرے علاقے سے آیا تھا. نجد کے اپوزٹ حجاز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حجاز کہتے ہیں طائف، جدہ، مکہ، مدینہ کو. تو یہ نجد کے علاقے کا تھا، اور ایسی بات کر رہا تھا کہ جس سے اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی. آواز تو آ رہی تھی، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آیا. فاذا هو يسأل عن الاسلام، تو وہ اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات، اسلام کیا ہے؟ 5 نمازیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں. فقالت، اس نے کہا، هل علیہ، کیا ہے مجھ پر، غیرہا، اس کے علاوہ، یعنی 5 کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہوں؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل نماز پڑھے. ہاں نفل پڑھ سکتے ہو، 5 سے زیادہ فرض نمازیں نہیں کر سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصیام رمضان، اور آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا بھی اسلام ہے. قال هل علی غیرہ، اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے مجھ کو؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو. قال، راوی کہتے ہیں کہ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر کیا. قال هل علی غیرہا، اس نے پوچھا کیا زکوٰۃ یعنی فرض ادا کرنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے مجھ کو؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو، یعنی نفل، صدقہ خیرات. قال، فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ فادبر الرجل، وہ شخص پیٹ پھیر کے چلا گیا، یعنی واپس چلا گیا. وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، نہ میں زیادہ کروں گا اس پر کچھ، ولا انقص، اور نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی اپنے فرائض میں کوئی کمی نہیں کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح، فلاح پا گیا، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا، یعنی اگر اس نے سچی بات کی، اپنے وعدے میں سچا ہوا تو کامیاب ہو گیا. یعنی جس نے یہ فرائض پورے کر دیے، گویا اس نے اسلام کا تقاضا پورا کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام زمام بن ثعلبہ تھا.